تھی اور اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر کا قانون یہ بنا کہ جب تک نظر کے لیے کوئی ہدف نہ بن جائے نظر کچھ نہیں دیکھ سکتی. نظر کے لیے جب تک کوئی ہدف نہ ہو نظر کچھ نہیں دیکھ سکتی. اب یہ جو آپ دیکھتے ہیں آسمان، اب آپ اس کو آسمان کہتے ہیں، حضور قندر بابا کہتے ہیں آسمان تو یہ ہے نہیں، آسمان تو 7 ہے. اگر آپ کو ایک آسمان نظر آتا ہے تو 7 نظر آنے چاہیے. چولہے پہ آپ آسمان نہیں دیکھتے. وہ یہ فرماتے ہیں نظر کا قانون یہ ہے کہ جب نظر کسی جگہ جا کے ٹھہر جاتی اور اس سے آگے وہ کام نہیں کرتی، تو اگر وہ نظر خلا میں کہیں جا کے ٹھہر جائے تو وہاں نظر کے سامنے نیلا رنگ آتا ہے. تو وہ نیلا رنگ دیکھ کے اس کو آسمان کہہ دیتا ہے. تو آسمان اگر نیلے رنگ کا ہے تو 7 آسمانوں کے کیا رنگ ہیں پھر؟ اگر ایک آسمان آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ 7 آسمان کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو نظر کا قانون یہ بنا کہ جب نظر پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر ٹھہری تو نظر کا قانون یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات منعکس ہو کر مخلوق کے دماغ میں منتقل ہو گئی. سماعت بھی مخلوق کے دماغ میں منتقل ہو گئی، بصارت بھی دماغ میں منتقل ہو گئی. اور جب سماعت اور بصارت انسان کے دماغ میں یا مخلوق کے دماغ میں منتقل ہو گئی تو وہاں سے دوسری حصیں اس کے اندر پیدا ہو گئی. چھونے کی حص لگے کہ جب مخلوق کو یہ ادراک ہو گیا کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے تو اس کو یہ بھی ادراک ہوا کہ میں بھی کچھ ہوں. اب جب میں بھی کچھ ہوں تو اس کو اپنے وجود کا احساس ہوا، یعنی اس کے اندر لمس کی، چھونے کی، چھو کر کسی چیز کو محسوس کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی. ایسی آواز کو سن کر، آواز کے زیر بم کو محسوس کر کے آواز سننے کی صلاحیت پیدا ہوئی. تو اب ہم یوں کہیں گے کہ مخلوق میں جتنی بھی مخلوق سنتی ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی آواز چونکہ اصل میں سن چکی ہے اس لیے سنتی ہے. مخلوق چونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ چکی ہے اس لیے مخلوق کی بصارت کا تعلق اس بنیاد پر قائم ہوا کہ نظر کا ٹکراؤ، نظر کا ہدف، پہلا ٹکراؤ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوا. اور نظر اور بصارت کے بعد پھر یہ دوسرے احساسات پیدا ہوئے. تو اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ساری کائنات اللہ کی آواز ہے اور کائنات کے اندر جتنی حسیات ہیں، کائنات کے اندر جتنے حواس ہیں وہ بھی دراصل اللہ کی آواز ہے. اور مخلوق کا یہ کہنا کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ظاہر کرتا ہے کہ مخلوق نے اللہ کو دیکھ کر، اللہ کو سمجھ کر، اللہ کو پہچان کر، اللہ کی آواز سن کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے. اب جب ہم کائنات کا ذکر کرتے ہیں اور مقدس کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں جتنی بھی آسمانی کتابیں اور آخری کتاب قرآن ہے، اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ تمام مخلوق میں انسان زیر بحث اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم عطا کیے ہیں جو علوم دوسری تمام مخلوقوں کو تو حاصل ہے، لیکن وہ علوم جو انسان کو حاصل ہیں دوسری مخلوقات کو حاصل نہیں ہے. ان کی بنیاد پر ہمارا وجود اللہ کی آواز ہے، ہمارا سننا اللہ کی آواز ہے، ہمارا دیکھنا اللہ کی آواز ہے. اور جب ہم اللہ کی آواز سن کر سننے، دیکھنے، محسوس کرنے، چھونے، اپنے اور دوسرے میں تمیز کرنے کے قابل ہو گئے
تو ہماری نسل کا سلسلہ شروع ہوا. یعنی روح نے پہلے جب کن کہا تو ساری روحیں وجود میں آ گئی، تو روح نے یہ ادراک کر لیا کہ ہم الگ الگ بھی ہیں اور ہماری حیثیت اجتماعی بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ نے کن کہا تو ساری کائنات بشمول جنات، فرشتے، انسان، درخت، حشرات الارض، زمینیں، آسمان، عالمین، سب ایک ساتھ وجود میں آ گئے. اس وجود میں آنے کی ایک ساتھ کی صورت یہ ہوئی کہ آپس میں انہیں اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ میں انسان ہوں، یہ بیل ہے، یہ کبوتر ہے، یا چڑیا ہے، یا یہ درخت ہے، یا فرشتہ، سب آپس میں ایک دوسرے میں گڑمٹ ہے. یہ یوں کہیے کہ ایک آئینہ تھا، اس آئینے میں بے شمار عکس ایک جگہ نظر آ رہے تھے، لیکن ہر عکس اس بات سے محروم تھا، اس آگاہی سے کہ وہ اپنی ذات کو الگ سے پہچانتا ہو، الگ سے ادراک کرتا ہو. جب مخلوق نے خود کا ادراک کر لیا اور یہ بات ان میں آ گئی کہ میں کبوتر ہوں. ہاں ایک بات یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ جو الستو بربکم اللہ نے کہا اور اس کی بنیاد پر نظر ملی اور سماعت ملی اور مخلوق نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، یہ صرف انسان کے لیے مخصوص نہیں ہے، پوری نو کے لیے یہ بات قانون بن گئی ہے کہ ہر چیز نے دیکھا اللہ کو. جنات نے بھی دیکھا، فرشتوں نے بھی دیکھا، انسانوں نے بھی دیکھا، درختوں نے بھی دیکھا، ہر چیز نے. اس لیے کن جب ہوا تو کن میں کہیں تخصیص نہیں ہے کہ انسان بن جائے، کن میں کہیں تخصیص نہیں ہے کہ جنات کی نوع جو وجود میں آ جائیں، فرشتوں کی نوع وجود میں آ جائیں. کن سے مراد یہ ساری کائنات وجود میں آ جائے. کائنات میں جو بھی کچھ ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، فرشتے ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، جو بھی ہیں، سب نے اللہ کو دیکھا ہے اور سب نے اللہ کو دیکھ کر، اللہ کو سمجھ کر اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر کے یہ حواس اپنے اندر قبول کیے ہیں، جن حواس پر یہ ساری کائنات چل رہی ہے.